اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، جو کہتا ہے ان یقول، جو کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے، وَإِن یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیہِ کَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکم، تو تمہیں وہ چیزیں پہنچیں گی جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بلا شبہ اللہ تعالی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین نے جب تنگ کیا فرعون اور اس کے درباریوں نے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، اور اللہ رب العزت کی پناہ چاہی ہر اس متکبر سے جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بات آدمی اللہ رب العزت کے سپرد چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسے رائے گاں ہی کر دے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اتنی شاندار تھی اور اس کے نتائج بڑے خوبصورت تھے، اور آج بھی دعوت کے نتائج ایسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دعوت اس قدر پھیل چکی تھی کہ صرف آپ کے اپنے خاندان میں ہی نہیں، بلکہ فرعون کے جو درباری تھے ان میں سے بھی کئی لوگ اپنے سابقہ ایمان سے متزلزل ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دل سے قبول کر چکے تھے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ابھی اس کا کھلم کھلا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا۔ فرعون کے دربار میں جب اس نے قتل کرنے کی ٹھان لی کہ میں موسیٰ کو قتل ہی کر دوں گا، تو اس وقت فرعون کے ہی خاندان سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اندر سے وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ کیا ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہاں تین باتیں، تین حقیقتیں اس بندہ مومن نے بیان کی تھیں۔ ایک بات ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بات کہتا ہے وہ، کیونکہ رب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا یہاں پر اظہار ہے کہ یہ کہنا کہ میرا رب اللہ، یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسری بات وقد جاءکم بالبینات، وہ تمہارے پاس واضح دلیلیں بھی اپنے رب کی طرف سے لے کر آیا۔ تو واضح دلیل لے کر آیا، جب دلیل ہو، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانے بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب دلائل بھی آ جائیں پھر اس کی بات کا انکار کرنا یہ بات بنتی نہیں۔ اور تیسری بات اس نے کہا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ جو کہہ رہا تھا نا میرا رب اللہ ہے، اور وہ واضح دلیلیں بھی لے کر آیا۔ کس طرح مات کھائی ہے تم نے وہاں جب وہ مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور سارے جادوگروں کا، تو اس مقابلے میں بھی تم نے مات کھائی، تو ہر قسم کا معجزہ اور دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کر آیا۔ اور تیسری بات من ربکم، وہ رب صرف موسیٰ کا ہی نہیں ہے، وہ رب تمہارا بھی ہے۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اپنے آپ میں انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے سب سے بڑے رب بنے بیٹھے ہو، حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے جس کی طرف سے یہ موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے۔ تو یہ تین حقیقتوں کا اظہار کیا اس بندہ مومن نے، اور ساتھ کیا کہا کہ اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو، اگر تو یہ جھوٹا ہے تو اپنے سر پہ ہی جھوٹ بول رہے، بولنے دو اس کو، اور لوگ بھی کتنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ بھی بول دے گا، سب کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جھوٹا آدمی ہے۔ لیکن اگر یہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی تمہیں وعید سناتا ہے وہ بڑی جلد پوری ہو جائے گی، اور تمہاری ساری مملکت یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، تو کیا فائدہ اس کو قتل کرنے کا؟ اس لیے یہ کلمہ حق ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر او امیر جائر۔ افضل جہاد، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد، ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے عدل اور انصاف کی بات کرنا ہے۔ تیر تلواروں کے ساتھ دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑانا یہ جہاد ہے اور بڑا عظیم جہاد ہے، لیکن اس کو بھی آپ نے بہترین جہاد قرار دیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کر دی جائے۔ تو یہ حق کی بات کرنا چونکہ اپنے آپ کو قتل کروانے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ جو جائر ظالم بادشاہ ہے، ظاہر ہے اس کے سامنے آپ حق کی بات بھی کریں گے تو حق کڑوا ہوتا ہے، اس کی کرواہٹ اس کو محسوس ہوگی اور وہ آپ کو قتل کروا دے گا۔ نتیجہ وہی کہ اسلام کے راستے میں آپ نے اپنا خون جو ہے اس کو قربان کیا ہے۔ بہرحال یہ جو دعا پیچھے ہم نے پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کی تھی، انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ دعا بڑی شاندار ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے لیکن لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا اس کو اسلام سے برجستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے، چھوڑ دو، اسلام کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، تو یہ دعا بڑی شاندار ہے۔ اس پر کئی مفسرین نے اپنے تجربات بھی لکھے ہیں، جس طرح کہ مفسر رازی جو ہے اس نے لکھا کہ میں نے جب بھی مجھے دعوت میں کوئی پریشانی آئی اور مجھے کسی نے تنگ کرنا چاہا تو میں نے یہ دعا پڑھی، اور اس کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، اور میری حفاظت کا جو ایک سامان تھا وہ میں نے اپنے سامنے دیکھا۔ تو یہ بڑی شاندار دعا ہے، اس کو ہمیں اپنے وظائف میں لے کر آنا چاہیے۔ اگر دین اسلام پر عمل کرنے سے کچھ لوگ ہم سے نالاں ہوں یا اسلام کی دعوت دینے سے نالاں ہوں تو یہ دعا بڑی شاندار ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں فرعون کا اپنا دربار ہو جو سال ہر سال سے بہت بڑا بادشاہ اور رب تصور کیا جاتا ہو، وہاں ایک سادہ سا انسان آ کر یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، تم رب نہیں ہو، یہ چھوٹی بات ہے، اور پھر اس کی طرف سے قتل کا دعویٰ کر دینا یہ چھوٹی بات تھی۔ لیکن چونکہ موسیٰ نے اپنا سارا کچھ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ اس دربار سے نجات دلائی بلکہ اس فرعون کو غرق کر کے بھی دکھایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، کسی اور کی طاقت اللہ رب العزت کے مقابلے میں کہاں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔